قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کی اہمیت اور اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر پر بات ہوگی، کیونکہ ہم ساری عمر سے نماز پڑھتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نماز اس طرح جامد طریقے سے پڑھنے کا کوئی نہ مزہ آتا ہے نہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے، کیونکہ نماز کا ایک ایفیکٹ ہے نا کہ وہ آپ کی زندگی کو مینیج کرتی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، وہ دعا بھی ہے، نماز کا مطلب دعا بھی ہے، اور پھر اس سے برکت بھی ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھ کے اور جانتے بوجھتے پڑھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے پہلی آیت میں کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تقویٰ والوں کو ہدایت دے گی، اور تقویٰ والوں کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ کو اور اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری ان کی بڑی نشانی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ نماز کو ہم ٹائم پہ ادا کریں، صحیح وضو کریں، اور فرض نماز کو بلا وجہ لیٹ نہ کریں، مرد باجماعت نماز پڑھیں، عورتیں گھر میں ٹائم پہ نماز پڑھیں، اور اچھا وضو ہو، اچھی صاف ستھرے کپڑے ہوں، صحیح جگہ پہ ہو، اور اچھے لباس کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ لباس ہی ایسا ہو کہ جس میں نماز نہ ہو رہی ہو، اور پھر مسواک کا بھی اہتمام کیا جائے اور ہمیشہ پڑھی جائے، اور اس کے علاوہ نماز کو پرائیورٹی میں رکھا جائے، یعنی کوئی بھی پلان کرتے وقت، وہ کسی بھی طرح کا پلان ہو سکتا ہے زندگی میں، پہلے فکر ہو کہ نماز کہاں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، اسلام کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نہ بیمار کو، نہ مسافر کو، اور نہ ہی اندھے کو، لنگڑے کو، بیمار۔ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 سال ایک بیماری میں مبتلا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اشارے سے جیسے بھی پڑھو گے تمہیں پورا اجر ملے گا۔ وہ اپنی 30 سالہ بیماری میں نہ کبھی روئے، نہ گڑ گڑائے، نہ گلہ کیا۔ فرشتے تہجد کے ٹائم ان سے مصافحہ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا وَإِن قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ، اگر تو کاٹ ڈالا جائے یا جلا دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور نماز کے بارے میں تمام ائمہ کرام، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ کہتے جو شخص نماز نہ پڑھے اور نہ ہی پڑھنے کو اہمیت دے، نہ ہی نہ پڑھنے پر اسے کوئی افسوس ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اسے نہ غسل دو، نہ کفن دو، نہ اس کی جنازہ پڑھاؤ، نہ اس کے لیے دعائے بخشش کرو، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے وہ منافق نہیں ہوگا، نہ ہی جہنم میں جائے گا۔
تکبیر اولیٰ ہوتی کہ جو تکبیر نماز پڑھنے سے پہلے وہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے پہنچ جیا جائے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں 50 سال سے اذان کے شروع ہونے سے پہلے مسجد میں ہوتا ہوں اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ نے اس میں بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، لیکن نماز کسی حالت میں بھی کسی کو معاف نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف موقعوں پر اپنے 9 عذر پیش کیے۔ کہا اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، اور مسجد آؤں تو راستے میں درخت اور جھاڑیاں ہیں، پھر راستے میں درندے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ آپ نے ہر دفعہ ان سے یہ پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا پھر مسجد میں آؤ۔ ان کے کسی عذر کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کی گدی پر 3 گریں لگاتا ہے، اور جو 3 دن تک صبح کی نماز نہ پڑھے اس کے کان میں روز پیشاب کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو اٹھ کر اگر کوئی جسمانی تکلیف محسوس ہوتی ہے یا پھر ذہنی یا روحانی تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا اسے بات بات پر غصہ آتا ہے، یا اس کے جسم میں دردیں ہیں، یا اس کے کاروبار میں برکت نہیں، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں ہے، اس کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہے یا کوئی بھی ہے، تو سمجھے کہ اس کے اپنے اندر کمی ہے۔ کیونکہ باقی تمام عبادات کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ روزہ عاقل بالغ پر فرض ہے اور سفر میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ حج اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کریں گے۔ زکوٰۃ کے لیے آپ اگر اتنا مال رکھتے ہیں اور مال پہ سال گزر گیا تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن توحید اور اس کے بعد نماز، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا گیا اور جو 10 سال تک نہ پڑھے اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سب چیزوں کو زیادہ ہلاتے نہیں ہیں اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی وہ قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ پوچھا کیا وہ کیا چوری؟ فرمایا رکوع اور سجود ہی پورے نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا منافق کی نماز کہ وہ سورج کو یا ٹائم کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے تو کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے اور ہمیشہ نہیں پڑھتے، اور پھر نماز کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ کچھ ایسے ہیں جو 2-3 پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ پڑ گیا گھر میں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی امتحان ہے، کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے، چند دن پڑھ لی وظیفے کے طور پر، پھر چھوڑ دی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ ہمارے موڈ کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا موڈ کرے تو ہم اس کو پڑھیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور قبر میں آپ کا ارشاد ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قبر میں سب سے پہلا سوال
نماز کا ہوگا، اور جو نیک انسان ہے جب اس کو قبر میں اٹھایا جائے گا اسے یوں محسوس ہوگا جیسے عصر کا ٹائم ہے، وہ اٹھتے ہی کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو، تو فرشتے کہیں گے نہیں اب اس کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر جو نماز کو ضائع کرتا ہے نماز اس کو بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تم نے مجھے ضائع کیا اللہ تمہیں ضائع کرے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو ایک سٹرکچر دیا جائے گا، جیسی جس نے نماز پڑھی ہوگی ویسے ہی اس کا سٹرکچر ہوگا، کسی کے بازو ٹوٹے، کسی کا سر نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں۔ تو یہ یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تمہیں سقر میں کس نے ڈالا۔ سقر کے بارے میں آتا ہے کہ جھلس دینے والی ہے، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے سقر میں آئے۔ اور نماز کی 570 بار قرآن میں نماز کا ذکر آیا، یعنی اتنی اہم چیز کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے 570 بار ذکر کیا ہے، کتنی اہم ہوگی، جسے ہم نے اپنے نگاہوں میں چھوٹا سا کر لیا۔ کچھ لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتے ہیں، کوئی اور کسی کا گھر بنا دیا، کسی کو پانی لگوا دیا، وہ سمجھتے ہیں نماز اس کی جگہ پہ یعنی کافی ہے کہ نماز نہ بھی پڑھیں تو گزارا، اور خود اپنے منہ سے کہتے بھی ہیں کہ نماز اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اس کے بجائے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہی کافی ہے۔ نماز کو کسی چیز کے ساتھ کمپلسیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں کہ یہ کر لیں اور اس کی جگہ نماز چھوڑ دیں، نہ ہی دین ہماری مرضی سے چلتا ہے، دین اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ تو آج نماز کی جو ابتدا ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے نبی آپ سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے ان کو دعا بتائی۔ اس کے بارے میں 2-3 دعائیں ہیں، ایک تو وہ عام ہے جسے لوگوں کی میجورٹی پڑھتی ہے سبحانک اللہ، تو وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن ان میں 2-3 طرح کی دعائیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بدل بدل کے پڑھیں تاکہ نماز میں ہمارا دھیان ہو اور ہم اللہ کے لیے مزید ایفرٹ کرنے کی بھی کوشش کریں، اور سب کے خوبصورت مطالب اور خوبصورت جو دعا ہے اس میں، کیونکہ نماز تو پوری دعا ہی ہے، تو اس دعاؤں سے بھی ہمیں فائدہ ہو۔ صرف لگی بندے الفاظ جب ہم بولنا شروع کر دیتے تو ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان الفاظ کی جو ایک تاثیر ہونی چاہیے، جو فیلنگ ان کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہماری نہیں رہتی۔ تو اس دعا کے لیے وہ یہ بھی پڑھیں، اس کا مطلب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ایک دعا ہے، دو دعائیں ہیں بلکہ جو میں جانتی ہوں اور جن کا مطلب بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آج ہم اس پہلی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ تو سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، کس سے پاک؟ شرک سے پاک جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اللہ کو کوئی شریک ہو اس سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے اور کسی بھی طرح کے نقص سے پاک ہے۔ اس کو کوئی اولاد کی خواہش نہیں، کوئی بیوی کی خواہش نہیں، وہ ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، اور اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی کسی چیز کا اسے پتہ نہ چلے، کوئی انسان اس کی نظروں سے چھپ سکے، یا پھر ہم کچھ اس سے مانگیں اور وہ دے نہ سکے، یا کچھ دے کے وہ پچھتانے والا ہو، یا پھر کچھ ایسا ہو جو اس کی دسترس سے باہر ہو، یا وہ کچھ کرے تو کوئی اس کو پوچھنے والا ہو، نہیں، سبحانک، سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس میں ڈالے جائیں میزان بھرتا نہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک کہنا اور سبحانک اللہ کہنا اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کی بہت خوبصورت تسبیح ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے ہر طرح کی کمی سے، وبحمدک، تیری ہی تعریف، تو لائق تعریف ہے، کیوں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے حکم کے مطابق چلتا ہے، ہر چیز تیری نظر میں ہے، ہر چیز تو نے پیدا کی، اس کو صورت دی، اس کو گائیڈ کیا کیسے زندگی میں رہنا ہے، تیری ہی تعریف۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اس کی
دعا، اس کی نماز اور اس کی تسبیح کو جانتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، کوئی بھی اللہ کے تمام نام برکت والے ہیں۔ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، اور بہت بلند ہے تیری بزرگی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو پوجا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے آگے اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے ایسی محبت کی جائے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے۔ لا الہ غیرک، تیرے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، اس جیسی کسی کی تخلیق نہیں ہے، اس جیسے کوئی سننے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، سننے اور ماننے والا نہیں ہے۔ لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں جسے ہم اپنی محبتیں جتائیں، جس کے آگے جا کے ہم اپنے دل کا حال کھول دیں۔ تمہیں تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، حی القیوم ہے، اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک دعا ہے، ایک شخص نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد میں پوچھا یہ کس نے یہ کلمات ادا کیے؟ اس شخص نے بتایا تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اللہ کو یہ بہت پسند آئے، کیونکہ اللہ کی تعریف ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ان کا مطلب ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا، اسی کی بڑائی ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور اسی کی بہت زیادہ تعریف ہے، فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور وہی اسی اللہ کی تعریف اور تسبیح ہے صبح اور شام۔ اس کے بعد ایک مزید دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے کہ تو نے دوری ڈالی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ صاف کر دے مجھے گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے۔ اللہم اغسل خطایای، اے اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولوں سے۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس میں سے کسی بھی دعا کو پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ دعا بہت ساری بکس میں جیسے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، نواز نبوی اور مزید بکس میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اور اللہ اکبر کی بجائے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس سے پہلے سبحانک اللہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے بعد بسم اللہ ہی سے سورہ فاتحہ شروع کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پھر بھی آتا ہوتا ہے، کیونکہ اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا الگ سے جیسے میرے کلپ ہیں چینل پہ، آپ ان کو سن سکتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام کائنات کا، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اور اہدنا کا مطلب دکھاتا رہے، یعنی ہمیشہ ہی ہمیں دکھانا سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر المغضوبی ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، آمین، دعا قبول فرما۔ اس کے بعد زیادہ تر لوگ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اچھی صورت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن
کا ثواب ہے، یعنی جو اس کو پڑھ لے سمجھے اس نے 10 پارے پڑھ لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم صرف 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں اور قرآن نہ پڑھیں، لیکن یہ اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، تو جب کسی جنگ میں لوگوں کے ساتھ گئے تو جب بھی وہ نماز پڑھاتے قرات کے اینڈ پہ سورہ یہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ تم کیوں پڑھتے ہو، یعنی ایک چیز پڑھ لیا کرو، لیکن وہ کہنے لگے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ واپس آئے اور آپ کو بتایا، آپ نے ان سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یعنی ان کو توحید اللہ کے ایک ہونے کا جو اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی معبود اس پہ پورا نہیں اترتا، جو اللہ کی صفات اس میں بتائی گئی، اس وجہ سے انہیں اس سورت سے محبت تھی۔ تو یہ سورت کو پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اچھی نماز کے لیے مزید اس میں کچھ صورتیں یاد کرنی چاہیے، اور کوشش، کیونکہ یہ بھی کوشش ہے نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اس کے آگے خوب نئی سے نئی چیزیں پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو انسان کی کوشش کو تو اللہ دیکھتا ہے۔ تو چونکہ یہ زیادہ لوگ اسی کو پڑھتے ہیں تو میں اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ کل میرے نبی کہیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ساری دنیا کچھ مانگے اور وہ سب کو دے دے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سب ایک بدترین لوگ جیسے ہو جائیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا نیک ہو جائے بہترین انسان جیسی تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کسی کو بچپن میں لے جائے، کسی کو جوانی میں لے جائے، کسی کو بڑھاپے میں لے کے جائے، کسی کو سب کچھ دے دے، کسی کو کچھ نہ دے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ایک بھی شریک نہیں کسی بھی اس کی ذات میں، صفات میں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں کے اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو کہ لوگ اگر فلاں جگہ ہماری نہیں سن رہے، لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی وسیلہ ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، تو شاید اللہ کو بھی چاہیے ہوتا ہے۔ بہت ساری باتوں میں ہم لوگوں کو جج کرتے ہوئے اللہ کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس جیسا سمیع علیم ہے، لا لطیف خبیر ہے، نہ ہی اتنی زیادہ باریکی کو سمجھنے والا، اور نہ ہی کوئی خالق اور تخلیق کا مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، کوئی پتہ بھی زمین پہ گرتا ہے وہ جانتا ہے، تو اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ دنیا میں کتنے بھی جو معبود بنائے لوگوں نے، وہ سورج ہے، چاند ہے، کوئی بت ہے، کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہے، کوئی بھی اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا کہ وہ ایک ہی ہو اور وہ بے نیاز ہو۔ ہر چیز کو کوئی حاجت ہوتی، مثلا ایک بت بھی بنایا، اسے صاف کیا جائے، اس کو مینٹین کیا جائے، یہ اس کی حاجت ہے۔ پھر اسی طرح درخت ہے، اسے اللہ کی حاجت ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اللہ کی تخلیق ہیں، سب کو کسی نے بنایا ہے، اس رب کو کسی نے نہیں بنایا، سب کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، رب کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کفوا احد کا مطلب اس جیسا کوئی نہیں۔ اب جتنے بھی معبود ہیں کیا وہ دنیا میں ایک ہی ہیں؟ بے شمار ہیں، ہر انسان نے اپنا ہی معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ بہترین توحید کا سبق دیتی ہے ہمیں، سبق یہ جو صورت ہے، اور یہ بہت خوبصورت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی صورتوں کو یاد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول کرے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اس اہم ترین عبادت کے لیے ایک تو ہمارے دلوں میں خلوص، محبت، شوق پیدا کرے، ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں پہ اتنا
تکلیف ہوتی تھی. آپ کہتے تھے میرا دل کرتا میں بلال سے کہوں کہ وہ اذان دے، اور گھروں میں اگر عورتیں اور بچے نہ ہوں تو آگ لے کے جاؤں اور سب کے گھروں کو جلا دوں. باجماعت نماز اکیلے پڑھنے سے 27 درجے بہتر ہے، 27 درجے زیادہ رکھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت جب انسان سے ملتا ہے اور ایک جگہ پہ کھڑے ہوتا ہے ایک صف میں، تو اسے احساس ہوتا ہے کوئی نسلی برتری نہیں، کوئی سٹیٹس کی برتری نہیں. ہم سب مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں. ہم سب کا کھانا پینا ڈائجسٹ سسٹم اندر باہر کا ایک ہی ہے. ہم سب نے مٹی میں جانا ہے. پھر ایک دوسرے سے میل ملاپ سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں انسان شریک ہوتا ہے. اجتماعیت کو اللہ نے پسند کیا ہے. اللہ کو پسند ہے کہ مسلمان مل جل کے رہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، اس کے ایک حصے کوئی تکلیف ہو پورا جسم جیسے بخار میں آ جاتا ہے. تو باجماعت نماز کے لیے خاص طور پہ مردوں کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ جو 2 نمازیں پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، 1 مہینہ پڑھ لی پھر 6 مہینے چھوڑ دی، یہ نمازی نہیں ہیں. اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرے گا. لیکن احادیث سے اس کی اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ دیکھیں منافقوں کو بھی تب نماز پڑھنی پڑتی تھی خود کو مسلمان شو کرنے کے لیے. اور جب ایک مسلمان ہی نماز نہیں پڑھے گا وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جس نے نماز صحیح پڑھی وہ ٹائم پہ سوئے گا، ٹائم پہ اٹھے گا، ٹائم پہ اس کے کام ختم ہو جائیں گے، اللہ اس کے ٹائم میں برکت ڈال دے گا. اور بہت سارے فائدے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کو نمازی بن کر ملتے ہیں. اور پھر سمجھ کر اور اللہ کی محبت میں پڑھی ہوئی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جتنی محبت سے انسان کو نماز میں پڑھتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر انسان کو پتہ لگ جائے اپنی نماز کو ختم نہ کرے. لیکن چونکہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے ان کی اہمیت بھی ہمارے دل میں نہیں آتی. تو ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی اہمیت بھی ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.